تو جس کو آخرت ہم کہتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو آخرت کا مطلب ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ یا الٹیمیٹلی، یا سنسکرت میں ایک اور ورڈ رہتا ہے انتتہ. انتتہ مطلب کہ لاسٹ میں، آخر میں. تو یہاں پہ آخرت کا مطلب ہے کہ موت کے بعد یہ ہماری زندگی ہے اس کے آخرت میں، یعنی اس کے آخر میں، یعنی موت کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ دیکھا میں نے کہ ہر مسلمان یہ مانتے تو ہیں کہ مرنے کے بعد آخرت ہوگا، لیکن ان سے اگر کسی سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ اس کو ثابت کیجئے، یعنی آپ پروف کیجئے کہ یہ آخرت ہوگا، صحیح بات ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ تو لوگ یوزولی ثابت نہیں کر پاتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا دلیل دیں. تو آج کے سیشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ آخرت کو کسی اور کو سمجھا بھی پائیں. دیکھیے کوئی بات قرآن میں لکھی ہے، اسلام میں لکھی ہے، اس لیے صحیح ہے، یہ آپ کے لیے صحیح ہے، آپ کے لیے معنی رکھتی ہے. لیکن جو ایک آدمی قرآن میں بلیف نہیں کرتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، وہ کیوں مان لے کہ قرآن کی بات صحیح ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو اس کو لاجیکلی، سائنٹیفکلی، عقلی دلائل سے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ بات صحیح ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے. کیونکہ آپ صرف کہیں گے کہ صاحب قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو بولے گا ٹھیک ہے قرآن کی بات ہے تو مسلمانوں کے لیے ہے، میں کیوں مانوں اس بات کو؟ تو آپ سے اگر کوئی ہندو ہے، جیو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، اتھیسٹ ہے، وہ سوال کرتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو آپ کو یہ انفارمیشن صرف نہیں دینا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تو صرف انفارمیشن دینا ہو گیا، بلکہ اس کو آپ کو ثابت بھی کرنا ہے تاکہ سامنے والا بھی کنونس ہو، مطمئن ہو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو قرآن کی کوئی بات ہے وہ صحیح ہوتی ہے اس لیے نہیں صرف کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اصل میں صحیح بات بھی ہے. تو اصل میں صحیح بات بھی ہے، اس کو آپ کو طرح طرح سے لوگوں کو ثابت کرنا پڑے گا. آخرت سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ پوری کی پوری جو یونیورس ہے، اس کو ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، گاڈ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. یعنی دس یونیورس از میڈ فار مین کائنڈ، انسانوں کے لیے بنایا ہے. یعنی کہ انسان جو رہے گا، انسان جو سروائیو کرے گا، انسان جو ایکسپلور کرے گا، تو اسے اس کائنات کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے اس پورے کائنات کو، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن انسان کو اس دنیا کے لیے، اس لائف کے لیے یا اس کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. انسان کو بنایا گیا ہے ہیئر آفٹر کے لیے، یعنی آخرت کے لیے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. This universe is created for mankind, but mankind is not created for this universe. Mankind is created for life hereafter اور for paradise، وہاں کے لیے بنایا گیا ہے. تو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ پاک نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ کائنات کی ساری چیزیں ہم نے انسانوں کے لیے مسخر، انسان کے کنٹرول کرنے کے لیے، انسان کے لیے بنا کے رکھ دی. اس کے بہت سارے حوالے ہیں آپ کے سامنے، بس ایک حوالہ ہے یہاں پہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 اور 33. اس میں اللہ پاک نے کہا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجری فی البحر بامرہ وسخر لكم الانہار. اور اللہ ہے وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں تمہارے تابع کر دی تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں اور نہریں تمہارے تابع کر دی. وسخر لکم الانہار، کہ یہ جو نہریں ہیں، یہ جو ندیاں ہیں، یہ تمہارے تابع کر دی ہیں، تمہارے کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ دیا ہے. اور آگے پہ کہا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور سورج اور چاند جو ہے اس کو بھی تمہارے تابع کر دیا ہے. وسخر لکم اللیل والنہار، اور رات اور دن کو بھی جو ہے اس کو بھی تمہارے تابع کر دیا ہے. یہاں پہ دیکھیے ان دو آیتوں میں کتنے جگہ ورڈ یہ سخرہ ورڈ یوز ہوا. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان، یہ سورج اور چاند، یہ دن اور رات، یہ ندی، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں، ان سب کو تمہارے کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے بنا دیا ہے ویسا. What does it mean? It means کہ اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے اس کائنات کا، یونیورس کا، سورج چاند کا، دن رات کا، پلانٹس کا، ہیونلی باڈیز کا، ندیوں کا، ہر چیزوں کا ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. ایک غلط فہمی ہم مسلمانوں میں یہ بھی آ گئی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سائنس کی چیزوں میں آگے بڑھنا، سائنٹیفک پروگریس کو بہت آگے پرسیو کرنا، یا انویسٹیگیشن یا سائنٹیفک ایکسپلوریشن کو کرنا، یہ گویا کہ دین سے دور جانے والی بات ہے. یہ اس کو کرنے کا مطلب ہے کہ ہم گویا کہ دین سے دور ہو رہے ہیں. حالانکہ قرآن ان آیتوں میں بالکل اسے الٹے بات کر رہا ہے، بالکل الٹی بات کر رہا ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں تمہارے تابع کر دیں
تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں، اور نہریں تمہارے تابع کر دی، اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا جو ہمیشہ چلنے والی ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو تابع کر دیا۔ تو اللہ پاک نے ان سارے چیزوں کو انسانوں کے کنٹرول کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان جتنا بھی زیادہ یونیورس کے میں اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور کرے گا، جتنا بھی زیادہ سائنٹیفک پروگریس کرے گا، جتنا بھی زیادہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے گا، جتنا بھی ان چیزوں کا یوز کرے گا، مس یوز نہیں بلکہ یوز، استعمال، صحیح استعمال کرے گا، تو وہ اصل میں اتنا زیادہ قرآن کے حکم کو فالو کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے، وہ اتنا زیادہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ دین سے دور ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو اس غلط فہمی کو ہمیں بھی ہٹا دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سائنٹیفک پروگریس جو ہے یہ انسان، یہ جو ہے اسلام کے خلاف والی چیز ہے۔ ہاں، آپ اللہ کو چھوڑ کر کے اگر آخرت کو بھلا کر کے اگر ان چیزوں میں رہتے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن آخرت کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے پھر ان چیزوں میں آگے بڑھیں گے تو اتنا زیادہ دین کے آپ قریب ہوں گے۔ تو جو مومن، جو ایمان والا جتنا زیادہ سائنٹیفک پروگریس یا سائنٹیفک نالج میں یا اللہ کی نشانیوں میں جتنا زیادہ جانکاری رکھتا ہے، جتنا زیادہ اس میں آگے بڑھتا ہے، وہ اتنا زیادہ دین کے قریب مانا جائے گا اس ایسپیکٹ کے اندر۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ ان ساری چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اچھا، تابع کیسے کیا ہے؟ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے کہ بھائی تابع کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ ہمارے کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے لاز کو بنا کر کے، قانون کو بنا کر کے، یونیفارم قانون جو بنایا ہے اللہ پاک نے، اس کے ذریعے انسانوں کو مسخر کرنے کا آسان بنا دیا ہے اپنے قانون کے ذریعے۔ قانون کے ذریعے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سورج اور چاند کو کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سورج اور چاند کے چیزوں کے بارے میں علم مل رہا ہے، انفارمیشن مل رہا ہے، نالج مل رہا ہے کہ بھائی سورج کا ٹریجیکٹری کیا ہے، سورج کا پوزیشن کیا ہے، سورج میں کیا اندر ریئیکشن ہو رہا ہے، کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے۔ یہ سب جانکاری لینے کے بعد آپ پریڈکٹ کر پاتے ہیں کہ سن رائز کتنے بجے، سن سیٹ کتنے بجے ہوگا، رائٹ؟ تو ان ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان ساری چیزوں میں اللہ کا قانون انوالو ہوتا ہے کہ ایک قانون بنا دیا اللہ پاک نے، اور سورج اسی قانون کے حساب سے بیہیو کر رہا ہے۔ سورج کی اپنی مرضی کے اوپر نہیں ہے کہ اچھا کل جو ہے میں تھوڑا جلدی نکل جاؤں گا، پرسوں جو ہے مجھے نیند آ رہی ہے تو میں ذرا دیر سے نکلوں گا، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون کو فالو کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس قانون کو کھوج لیتے ہیں کہ سورج کس کس لا کو فالو کر رہا ہے، سورج کے ٹریجیکٹری کا لا کیا ہے، تو آپ کے لیے پھر اس کو کنٹرول کرنا یا اس سے اور دوسرا فائدہ اٹھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ندیاں میں کشتیاں چلتی ہیں، تو جب آپ نے یہ قانون معلوم کر لیا کہ ندی میں یا پانی میں فلوٹنگ کا لا کیا ہے، کون سی چیز کب فلوٹ کرے گی، اس کی ڈینسٹی کتنی ہوگی تو فلوٹ کرے گی، کون سی چیز فلوٹ نہیں کرے گی، پانی میں ڈوب جائے گی، جب آپ نے وہ قانون معلوم کر لیا تب آپ کو اب اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بڑا بڑا اسٹیمر بھی بنا دیا، آپ نے ٹائٹینک جیسا ہیوج بوٹ بھی بنا دیا۔ تو جب آپ قانون کو معلوم کر لیتے ہیں، اس لا کو معلوم کر لیتے ہیں، تب آپ کے لیے کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دن اور رات کا لا آپ کو معلوم ہے کہ کب سب سورج ہوگا، کب دن ہوگا، کب رات ہوگا، انٹارکٹیکا میں کتنے دن رہے گا دن رات، افریقہ میں کتنے بجے رہے گا، وہ اس لیے معلوم چلا کیونکہ آپ کو اس کا قانون معلوم چل گیا کہ دن اور رات کا قانون کیا ہے۔ وہ کا قانون سورج سے پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ کو ارتھ کا روٹیشن اینڈ ریولیوشن کا قانون معلوم کر گیا، مون کا روٹیشن اینڈ ریولیوشن کا قانون معلوم ہو گیا، تب آپ اس کے ذریعے نا بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور انسانوں کے فائدے کے لیے آپ چیزیں لا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جو انسانوں کے تابع کیا ہے سارے یونیورس کو، وہ یونیفارم لا بنا کے کیا ہے کہ اس کا قانون یونیفارم ہے۔ آپ امیجن کیجئے، جسٹ امیجن کیجئے کہ اگر اللہ کا لا، اسی چیز کو قرآن نے بار بار ان لفظوں میں کہا ہے کہ تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کبھی بھی، اللہ کی سنت میں کبھی تم چینج نہیں پاؤ گے، جو سنت جو لا اس نے بنا دیا ہے یہ ویسے ہی رہتا ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اللہ کا لا یونیفارم نہیں رہتا، اللہ کی سنت تبدیل ہوتی رہتی۔ آپ امیجن کیجئے کہ بھائی سورج جو ہے کچھ دنوں کے لیے تو گرمی دے رہا ہے، بعد میں معلوم چلا کہ نہیں صاحب اب ایک مہینہ جو ہے سورج سے گرمی نہیں نکلے گی، وہاں پہ اب نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن نہیں ہوا کرے گا، وہاں پہ اب کچھ اور ہوگا، وہاں سے برف نکلے گا۔ آپ امیجن کیجئے کہ دنیا میں ایسا لا ہو جائے کہ گائے دودھ دیتی ہے، یہ تو لا ہے، لیکن اللہ پاک کا یونیفارم لا نہیں ہوتا۔ کچھ دن معلوم چلا کہ کبھی گائے پیٹرول دے رہی ہے، کبھی گائے کے اندر سے شربت نکل رہا ہے، کبھی گائے کے اندر سے برف نکل رہا ہے، تو ہماری زندگی چل پاتی؟ آپ امیجن کیجئے کہ اس ارتھ کے اندر جو گریویٹیشنل پاور ہے اور اس کے بنیاد پہ ہم مشینوں کو بناتے ہیں، گاڑیوں کو بناتے ہیں، سائیکل کے چلنے کا لا اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ امیجن کیجئے وہ لا یونیفارم نہیں ہو کہ نہیں صاحب گریویٹیشنل پاور جو ہے وہ ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے چلا جاتا ہے، تو انسان چل بھی نہیں پاتا پھر زمین کے اندر۔ یہ زمین ہماری روٹیٹ اور ریوالو کرتی ہے ایک لا کے تحت، ایک ٹائم ہے، ایک اسپیڈ ہے اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ امیجن کیجئے کہ نہیں ارتھ جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رک جا رہا ہے، روٹیٹ نہیں کرے گا بھی، اس کو موڈ نہیں ہے، تو ہماری زندگی نہیں چل پاتی۔
آپ کھیت کے اندر اناج بوتے ہیں اور اس میں سے ویسے ہی اکارڈنگلی دھان بوئیں گے، ویسے ہی نکلے چیزیں چاول نکلیں گی. آپ امیجن کیجئے کہ آپ بو رہے ہیں دھان اور اس سال جو اس میں سے کاجو نکل گیا. آپ بوئے آم کا گٹھلی ڈالیں کھیت کے اندر، اس میں سے آم نہیں پپیتا نکل گیا. تو اگر اللہ کا قانون یونیفارم نہیں ہوتا تو انسان زندگی کی طرف سے اللہ کا قانون جو یونیفارم ہے، تو اسی قانون اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسی کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں عربی میں. لوگوں نے تو تقدیر آج کچھ اور چیز کو سمجھ لیا ہے. یہی ہے اللہ کی تقدیر، جو اس نے قانون بنا دیا اور اس قانون سے جو نتیجہ نکلے گا. تو اسی نالج کو جب ہم لے لیتے ہیں، اسی کے ہم جب عقل کا استعمال کرتے ہیں، تب ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. تو آج نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان کا کنٹرول یہ ہو گیا کہ انسان زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور سیٹلائٹ اوپر آسمان میں ہے، چکر لگا رہا ہے، وہاں سیٹلائٹ سے جو ہے سو ریز نکل رہے ہیں، وہاں سے ٹرانسمیشن ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب انسان اس لیے کنٹرول کر پایا ہے کیونکہ انسان نے اللہ کے لاز کو ڈسکور کر لیا. اب یہ ڈسکور کرنے والے مسلم ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر تو مسلم نہیں ہے آج. تو جو کرسچن ہیں، جو جیو ہیں، جو امریکن ہیں، جو سائنٹسٹ جو آج دنیا میں زیادہ ترقی کر رہے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس یونیفارم لا کو ڈسکور کر لیا ہے. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یونیورس از میڈ فار مین کائنڈ، لیکن انسان کو یہاں کے لیے اللہ پاک نہیں بنایا. انسان کو بنایا آخرت کے لیے کہ تمہیں ہمیشہ جو رہنا وہ دوسری جگہ پہ رہنا، یہ تمہارا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے. اس دنیا میں تم صرف 50 60 سال 70 سال کی زندگی گزارو گے. جو چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، سورج تمہارے لیے بنایا گیا ہے، سورج 50 سال نہیں رہے گا، سورج اربوں ایئر رہے گا. تمہارے لیے چاند بنایا گیا ہے، لیکن چاند تمہارے اتنا عمر نہیں ہے، اس کی چاند کی عمر کروڑوں اربوں سال ہے. تمہارے لیے پلانٹس بنائے گئے ہیں، تمہارے لیے ایک کائنات بنائی گئی، لیکن یہ کائنات سب لمیٹڈ عمر کی ہے، یہ بلینس آف ایئرس ہی رہے گی. لیکن تم جو رہو گے آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارو گے وہاں پہ. اور اس دنیا کو اللہ پاک نے ایک ٹیمپرری پلیس بنایا ہے. قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ کہا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے یہ زمین اور آسمان اس کی بھی جو چیزیں بھی ہیں اس کو باطل ایملیسلی بنا مقصد کے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کا اپنا مقصد ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا جبکہ تم دیکھتے ہو کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو حیات دی، تم پھر مردہ ہوگے، تمہیں پھر حیات دے گا اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے. تو انسان کو پرماننٹلی جو لوٹایا جانا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے. انسان دنیا میں رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا. لیکن اس دنیا میں جو اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے وہ فری ول کے ساتھ بھیجا ہے، مکت اچھا کے ساتھ بھیجا ہے. مکت اچھا کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں پر فری ہے وہ کچھ بھی عمل کرنے کے لیے، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو. اور یہ چھوٹ اللہ پاک نے دی ہے اس کو. اللہ پاک نے راستہ بتا دیا دونوں کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور انسان سے کہا کہ تمہاری مرضی جو ہے بھی وہ بھی کرو. ہاں ایسا کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، ویسا کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا. اس فری ول کے تعلق سے بھی ہمارے اندر مسلمانوں میں خاص کر کے بہت غلط فہمیاں ہیں. تقدیر کا جو ڈسٹورٹڈ کنسیپٹ ہے، جو غلط کنسیپٹ مشہور ہے مسلمانوں میں، اس کے حساب سے یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ پہلے ہی سے طے ہے، وہ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے اور آپ اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا ہی غلط کنسیپٹ ہے جو بالکل ہی لاجک اور کامن سینس کے خلاف میں جاتی ہے بات. اور اس کے اوپر تقدیر کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ہم لوگ کا 2 لیکچر ہو چکا ہے، یوٹیوب کے اوپر ہے، ڈیکوڈنگ تقدیر کے نام سے، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2، جس میں نے تقدیر کے ٹاپک کو بہت ڈیٹیل سے کور کیا ہے. جو بھی قرآنی آیتیں ہیں جو غلط سمجھی جاتی ہیں، جس کا غلط ٹرانسلیشن ہوتا ہے اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کو میں نے کور کیا ہے. اس لیے یہاں پہ میں فی الحال اس کو کور نہیں کر رہا ہوں. سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اور تم میں سے جو چاہے وہ اس پہ ایمان لائے، حق کے اوپر ایمان لائے، اور تم میں سے جو چاہے اس کا کفر کرے یا انکار کر دے. تو اللہ پاک نے یہ فریڈم دیا ہے انسانوں کو، یہ تمہارے اوپر ہے، لیکن نتیجہ بتا دیا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا اس کا. اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں اللہ پاک نے کہا کہ اگر تمہارے رب کی یہ مشیت ہوتی، اگر تمہارے رب کی یہ پلاننگ ہوتی تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہوتے. یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی یہ پلاننگ نہیں تھی، یا تمہارے رب کی یہ مشیت نہیں ہے، یا تمہارے رب کا یہ قانون نہیں ہے کہ اس دنیا کے سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے رب کی یہ مشیت، یہ پلاننگ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے یہ قانون نہیں بنایا ہے کہ اس دنیا کے سارے لوگ ایمان والے ہی ہو جائیں. کیوں قانون نہیں بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے فری ول دیا ہے. فری ول دیا ہے تو انسان، کچھ لوگ قانون کو مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے سارے لوگ ایمان والے نہیں ہو پائیں گے. ایمان والے سارے لوگ تبھی ہو سکتے ہیں جب ان کو فورس کیا جاتا، مجبور کیا جاتا ہر انسان کو کہ تم مجبور ہو جاؤ ایمان لانے کے لیے. لیکن اللہ پاک نے ایسا قانون نہیں بنایا ہے، مجبور نہیں کیا ہے. اسی لیے آخری کے حصے میں اللہ پاک کہہ رہا ہے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے کہ وہ ایمان لائیں؟ اب اللہ پاک یہاں پہ سوال کر رہا ہے
کہ اللہ نے تو زبردستی نہیں کیا لوگوں کو ایمان لانے کے لیے، تو کیا اب تم کرو گے زبردستی؟ کیا مسلمان کریں گے زبردستی کہ ایمان لائیں؟ کیا مسلمان اب دھمکائیں گے، ڈرائیں گے لوگوں کو کہ بھائی یا تو ہدیہ تو یا تو تم ہم سے جنگ کرو زکوٰۃ، یا تو تم اسلام قبول کرو، یا ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ تو جنگ کرنے کے لیے آپ مجبور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ادر آپشن از کہ اسلام قبول کرنا، تو یہ تو ان کو مجبور کرنا ہو گیا ایک دم ایمان لانے کے لیے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ کیا تم اب مجبور کرو گے لوگوں کو کہ تم یا تو جنگ کرو ہم سے، یا پھر ایمان لے آؤ، یا پھر تم ہمیں ٹیکس دو؟ تو یہ چیزیں اللہ پاک کوشچن کر رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جس میں آپ لوگوں کو فورس کرتے ہیں ایمان لانے کے لیے، وہ قرآن کے خلاف ہے، اس آیت کے خلاف میں ہے۔ اللہ نے نہیں فورس کیا تو پھر تم کون ہوتے ہو فورس کرنے والے؟ تو یہ مجبور کرنا کسی بھی اعتبار سے ہو، سائیکولوجیکلی مجبور کرنا ہو، ڈر سے مجبور کرنا ہو، یا کسی اور طریقے سے، وہ غلط ہے۔ انسانوں کو اللہ پاک نے فریڈم دیا ہے، فری ول دیا ہے، جو عمل کرنا ہے کرو، اچھے عمل کرو گے اچھا نتیجہ نکلے گا، برے عمل کرو گے برا نتیجہ نکلے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو آخرت کا کنسپٹ ہے یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ آج کل جو مشہور مارکیٹ میں ہے، وہ مشہور مارکیٹ میں ماڈل یہ ہے کہ لوگ کسی بھی دوسرے فیتھ کے ہوں، وہ ریلیجن سے بچنے کے لیے یا موت کے بعد کی زندگی کے ڈسکشن سے بچنے کے لیے ایک سینٹنس یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئی بلیو ان ہیومینٹی، میں انسانیت بلیو کرتا ہوں، آئی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن، میں ریلیجن میں یقین نہیں کرتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا بہت کہ ایکچولی آئی بلیو ان ہیومینٹی، آئی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن، یہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا۔ اب جیسے ہی وہ کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے سوچتے ہیں کہ ارے بھائی تو اتنی بڑی بات کر دی، اس نے اتنی زبردست بات کر دی، اور میں تو بڑی چھوٹی موٹی بات کر رہا تھا اس کے سامنے، میں تو ریلیجن کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو کتنی بڑی بات کر دیا ہے۔ کیا کہا اس نے کہا کہ میں ریلیجن میں بلیو نہیں کرتا ہوں، آخرت میں بلیو کرتا ہوں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا خاموش، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ایک ایسا چال چلا ہے، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اب میری بات بڑی چھوٹی ہو گئی اس کے سامنے۔ تو اکثر لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری بات تو بڑی چھوٹی ہو گئی، وہ تو ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور ایک طرح سے سامنے والا جو ہے وہ میچ جیت جاتا ہے، اور آپ میچ کو ہار جاتے ہیں، آپ اصل میں سرنڈر کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے آگے ہم کیا بولیں۔ آپ اس کے آگے صرف یہ کام کیا کیجیے، بس ایک کوشچن کر لیا کیجیے اس کے آگے کہ بھئی یہ ہیومینٹی کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے، یہ ہیومینٹی کیا ہے، یہ سمجھاؤ مجھے، بتاؤ۔ یعنی نیکسٹ ٹائم سے گوئنگ فارورڈ آپ یہ سوال کرنا ہے آپ کو سامنے والے سے کہ بھئی یہ ہیومینٹی کیا ہے، یہ بتاؤ۔ آپ اس سے سوال کیجیے، تو کوئی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہیومینٹی ہے، دیٹ فرسٹ وی ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ، دین اونلی وی ول بیکم اے مسلم اینڈ ہندو۔ اوکے فائن، تو ہیومینٹی کے لاز کیا ہیں، قانون کیا ہے، ہیومینٹی میں کیا کیا چیز آتا ہے، کیا کیا چیز ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں؟ کیا ہیومینٹی کے حساب سے چوری کرنا اچھی چیز ہے؟ کیا ہیومینٹی کے حساب سے شراب پینا اچھی چیز ہے؟ کیا ہیومینٹی کے حساب سے ایک مرد اور عورت کا ناجائز رشتہ بننا اچھی چیز ہے؟ کیا ہیومینٹی کے حساب سے کسی کا قتل کرنا اچھی چیز ہے؟ اب آپ کو یہاں پہ سوال کرنا ہوگا، آپ کو یہاں پہ سبمٹ نہیں کرنا ان کے سامنے کہ بھئی کیا زبردست بات اس نے کہہ دی، آپ کو سوال کرنا ہے کہ ہیومینٹی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور اس سے ایک چیز وعدہ لیجئے، اس سے قسم کھلوائیے اس سے کہ تم جو کہہ رہے ہو اپنی بات پہ ٹکے رہنا، کہ تم ہیومینٹی کو مانتے ہو ریلیجن کو نہیں مانتے ہو، تو تمہیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ پھر تم اگر کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہو تو تم یہ کہنا ہوگا کہ میں کرسچینٹی کو نہیں مانتا ہوں، تم اگر ہندو بیک گراؤنڈ سے ہو تو تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا کہ میں ہندوازم کو نہیں مانتا ہوں، تم یہ کہنا پڑے گا کہ میں ہندوازم میں جو گاڈ کا ورشپس ہیں، ہندوازم کے جو بلیف ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ تم وعدہ کرو، لکھ کے دو، پکا بتاؤ کہ تم نہیں مانتے ہو ان چیزوں کو، کیونکہ بعد میں پلٹ مت جانا، بعد میں ایسا نہ ہو کہ جب میں کچھ اور بتاؤں تو تم مجھے پھر واپس لے جاؤ کہ نہیں صاحب میرے دھرم میں تو یہ بتایا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ کیا ہوتا ہے، لوگ جو سامنے ہمارے مدعو ہوتے ہیں وہ سالڈ ان کے پاس بیس جب نہیں ہوتا ہے تو وہ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو ایتھیزم کے ریفیوج میں لے لیتے ہیں، ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو ایتھیسٹ گھوشت کر دیتے ہیں کہ نہیں صاحب میں تو ملید ہوں، میں تو نہیں مانتا کسی چیز کو، ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو ریلیجن میں پھر لے جائیں گے، نہیں صاحب ہمارے دھرم میں تو یہ بتایا گیا ہے، ہمارے دھرم میں تو یہ بات بتائی گئی ہے، اور ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو ہیومینٹی کے ماڈل پہ لے جاتے ہیں کہ نہیں صاحب میں تو ہیومینٹی کو مانتا ہوں، کسی ریلیجن کو نہیں مانتا ہوں۔ تو آپ کون سے ان کا ایک سٹینڈ معلوم کرنا ہے کہ آپ کا سٹینڈ کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ریلیجن کو نہیں مانتے، ہم ہیومینٹی کو مانتے ہیں، تو پوچھیے کہ بھائی ہیومینٹی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے۔ اب ان سے آپ کو دو سوال کرنا ہے خاص، یا دو ٹاپک کے اوپر ان کو سمجھانا ہے، یا ان سے پہلے سمجھنا ہے پھر سمجھانا ہے۔ پہلا ٹاپک یہ ہے کہ ہیومینٹی کیا ہے اور کیا چیز ہیومینٹی نہیں ہے، اس کو کون ڈیفائن کرے گا، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ صاحب ڈاکہ ڈالنا یہ تو بڑی خراب بات ہے، آپ کہیں گے ہیومینٹی کے خلاف ہے،
کیوں ہیومینٹی کے خلاف ہے؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکہ ڈالنا غلط چیز ہے، چوری کرنا آپ کو لگتا ہے کہ غلط چیز آپ کہہ رہے ہیں. لیکن چنبل کے جو ڈاکو رہتے ہیں ان کے لیے چوری اور ڈاکہ تو ان کے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے، ان کے لیے تو زندگی گزارنے کے لیے کمانے کا ایک طریقہ ہے. تو کیا ان کے حساب سے بھی چوری اور ڈاکہ ڈالنا غلط ہے؟ نہیں، وہ تو بہت مزے میں ڈال رہے ہیں، وہ اپنا ریزن دیں گے آپ کو کہ وہ کیوں ڈاکہ ڈالتے ہیں. وہ بتائیں گے صاحب ہم تو امیروں کو لوٹتے ہیں، امیر لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں اور غریبوں کو بھی بانٹتے ہیں. تو ان کے حساب سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ڈرگس کا استعمال، آپ میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک ڈرگس کو استعمال کرنا بالکل غلط بات ہے، لیکن ہمیں اسی انسانیت کے اندر، اسی ہیومینٹی ماننے والے لوگوں میں جو کچھ اپر کلاس بہت کے لوگ ہیں یا کچھ اور دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے نزدیک ڈرگس کو لینا جو ہے ٹھیک ہے، اٹ از اوکے ہے کہ نہیں صاحب ہم تو بہت اپنے اطمینان کے لیے اور آرام کے لیے لیتے ہیں، سکون کے لیے لیتے ہیں. تو اب ڈرگس کا استعمال کرنا کچھ لوگوں کے لیے ہیومینٹی کے اگینسٹ ہو گیا، کچھ لوگوں کے لیے ہیومینٹی کے حساب سے ہے، غلط نہیں ہے اس میں. سمجھ رہے نا؟ اسمگلنگ کرنا، ان ڈرگس کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے، آپ کہیں گے اسمگلنگ کرنا تو ایک دم غلط بات ہے، لیکن جو اسمگلرس ہوتے ہیں، جو بیچتے ہیں، ان کے نزدیک تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ ان کے نزدیک کمانے کا ذریعہ ہے. تو اب ہیومینٹی کو ڈیفائن کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ کیا چیز ہیومینٹی مانوتا کے حساب سے ہے اور کیا چیز مانوتا کے حساب سے نہیں ہے؟ کسی کے نزدیک چوری صحیح چیز ہے، کسی کے نزدیک غلط چیز ہے. کسی کے نزدیک ڈرگس لینا اچھی چیز ہے، کسی کے نزدیک خراب چیز ہے. کسی کے نزدیک سگریٹ پینا اچھی چیز ہے، کسی کے نزدیک سگریٹ پینا غلط چیز ہے. اچھا، یہ اس طرح کے ڈیفینیشنز ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ بھی بدلتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کی بات کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے سماج میں پرانے زمانے کے اندر خراب مانی جاتی تھی، ایک وہ دور بھی آیا جب ہم نے ان چیزوں کو اب صحیح مان لیا ہے. ایک مرد اور عورت کا ناجائز رشتہ شادی کے علاوہ پرانے دور کے اندر بڑی خراب بات مانی جاتی تھی. انڈین سوسائٹی میں، ہندو سوسائٹی میں بھی خراب بات مانی جاتی تھی کہ نہیں یہ تو غلط ہے. لیکن اب بعد کا یہ دور آیا کہ اب ٹی وی اور فلموں اور سیریلز کے ذریعے اتنا پروموٹ کیا گیا کہ اب لوگوں نے اس کو مان لیا ہے کہ اب کوئی اس کو خراب کہے تو اس کو بڑے حقارت بھری نگاہ سے دیکھا جائے گا. تو اب یہ چیز ہیومینٹی کے حساب سے ہو گئی ہے، پہلے یہ چیز ہیومینٹی کے اگینسٹ تھی. پہلے کے دور میں کوئی ماں باپ بیٹا بیٹھ کے شراب پیے، یہ بڑی خراب بات مانی جاتی تھی ہماری سوسائٹی میں. آج کے دور میں اس کو مان لیا گیا کہ نہیں یہ تو وے آف لائف ہے. تو ہیومینٹی کو ڈیفائن کون کرے گا؟ سب سے پہلا آپ سوال یہ کیجئے، ہیومینٹی کے حساب سے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے؟ کون ڈیسیزن لے گا؟ جو کورٹ ہوتا ہے، جو کنٹری کی عدالت ہوتی ہے، وہ خود اپنے ڈیسیزن بدلتی رہتی ہے. عدالت کے نزدیک ایک ہی گورنمنٹ کے کنٹری کے اندر بعض اوقات الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ قانون ہوتا ہے. کسی ایک اسٹیٹ میں کسی جانور کا گوشت کھانا بالکل انہیومن بات ہے، اور اسی انڈیا کے اندر کسی دوسرے اسٹیٹ میں اس جانور کے گوشت کو کھانا بالکل الاؤڈ ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. ایک ہی کنٹری کے اندر کسی دور میں بتایا جاتا ہے کہ ہوموسیکسولیٹی بالکل غلط چیز ہے، خراب چیز ہے، پھر کسی دور میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو جائز چیز ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو سوال یہ ہے کہ ہیومینٹی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو ڈیفائن کون کرے گا، کون اس کو طے کرے گا؟ یہ آپ کو اور ہمیں جو ہے کوشچن کرنا ہے، سوال کرنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے، ان سے سمجھنا ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. الگ الگ کلچر میں، الگ الگ ملک میں، الگ الگ جگہ میں، الگ الگ لوگوں کے نزدیک ہیومینٹی کا ڈیفینیشن الگ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پارلیمنٹریل جو ہیں، ہمارے جو لا میکرز ہیں، جو سنسد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے بڑے سے بھرشٹ لوگ بھی ہیں، بھرشٹاچاری لوگ بھی ہیں، کریمنلز بھی ہیں، بدماش لوگ بھی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ صاحب ایسا قانون بن جائے کہ اس طرح کے لوگ سنسد میں نہیں بیٹھے، لیکن جو قانون بنانے والے ہیں کیا وہ کبھی ایسا قانون لائیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں. تو جب تک انسان ڈیفائن کرے گا ہیومینٹی کو، جب تک انسان طے کرے گا کہ ہیومینٹی کیا ہے کیا نہیں ہے، تو کبھی بھی ایک رزلٹ، ایک نتیجہ نہیں نکلے گا. کیونکہ انسان کا اپنا ایک بائسنس ہے، انسان کا اپنا ایک فائدہ ہے، انسان کا اپنا ایک انکلینیشن ہے کسی طرف، اس لیے وہ کوئی ڈیسیژن لے گا. اس کو آپ ایسے بھی سوچئے کہ مان لیجئے کوئی چور ہو جو چوری کرنے گیا ہو کسی گھر میں، چوری کر کے نکلا اور چوری کے دوران اس نے جو ہے سو وہاں کے مالک کو مار بھی دیا، بعد میں وہ چور پکڑا گیا. اب یہ پوچھا جائے سوال کہ ہیومینٹی کے حساب سے اس چور کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا کیا جانا چاہیے؟ تو ہیومینٹی کے حساب سے کیا کیا جانا چاہیے، اس کا جواب الگ الگ لوگ الگ الگ دیں گے. جس مالک کو جس نے مار دیا تھا، اس مالک کے جو گھر والے ہوں گے وہ بولیں گے کہ صاحب ہیومینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کو سزائے موت دی جائے، اس کو جو ہے جان سے مار دیا جائے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. یہ ہیومینٹی کے حساب سے ہے. اس محلے کے جو لوگ رہیں گے، اس محلے کے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہاں اس کو موت کی سزا بھی دے سکتے ہیں، یا پھر ان کو لمبی سزا دی جائے، کم سے کم 40 سال 30 سال جیل میں رہے. ہیومینٹی کے حساب سے وہ صحیح ہے. اور اس چور کے جو رشتہ دار ہوں گے، اس چور کے رشتہ دار کہیں گے کہ بھائی یہ تو کر دیا، اس نے بہت بڑا پاپ کیا، بہت بڑا گناہ کیا ہے، آئندہ سے نہیں کرے گا، تو اس کو جو ہے
कम सजा दी जाए, ह्यूमैनिटी के हिसाब से इसको 10 साल की सजा दी जाए। और जो चोर की अपनी बीवी और अपने बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे? क्या चोर का बच्चा बीवी भी कहेगी इसको फांसी पे लटका दीजिए? वो बोलेगा नहीं नहीं, देखिए बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम लोग बहुत शर्मिंदा है, आगे चला जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, तो इसको प्लीज छोटी सी बस सजा कुछ दे दीजिए, इसको 6 महीने की सजा दे दी जाए। और चोर खुद क्या कहेगा? क्या चोर भी कहेगा हाँ मुझे फांसी भी लटका दो? वो बोलेगा नहीं, बहुत ही बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दिया जाए, मुझे दोबारा मैं ये नहीं करूंगा। ह्यूमैनिटी का तकाजा यह है कि मुझे माफ कर दिया जाए। तो एक ही क्राइम का ह्यूमैनिटी के हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। तो ये जो सवाल है कि ह्यूमैनिटी को कौन डिफाइन करेगा, इसका आंसर यह है कि ह्यूमैनिटी को डिफाइन सिर्फ और सिर्फ वो कर सकता है जिसने ह्यूमन को बनाया है। इंसान नहीं डिफाइन करेगा, क्योंकि इंसान अगर डिफाइन करने जाएगा तो उसके अपने बायसनेस आते जाएंगे, इंसान का अपना फायदा आता जाएगा उसमें। जिसने बनाया है इंसान को, जो बेहतर जानता है इंसान के बारे में कि इंसान के लिए अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, जो बेहतर जानता है कि इंसानों की सोसाइटी में कब ज्यादा शांति फैलेगी, एस्टेब्लिश होगी, जिसने इंसानों को बनाया और जो ये जानता है कि इंसानियत के लिए ज्यादा अच्छा डिसीजन क्या है, वो डिफाइन कर सकता है कि ह्यूमैनिटी क्या है। तो वो जो डिफाइन करने वाला है, वो जो बनाने वाला है, उसी को हम खुदा या अल्लाह या ऑलमाइटी गॉड कहते हैं। और उसका जो कानून है, उसका जो डेफिनेशन है ह्यूमैनिटी का, उसी को हम रिलीजन कहते हैं, उसी को हम धर्म कहते हैं, उसी को हम उसका मार्गदर्शन कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जब ये कोई कहता है कि मैं रिलीजन को नहीं मानता हूं, मैं ह्यूमैनिटी को मानता हूं, तो आपको ये पूछना है कि ह्यूमैनिटी है क्या, किस चीज का नाम है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का कानून क्या है, और ह्यूमैनिटी क्या है क्या नहीं है ये कौन डिफाइन करेगा। अगर आपका जवाब है इंसान डिफाइन करेगा, तो आप उसको ये सिचुएशंस बताइए, तो दुनिया तो चल ही नहीं पाएगी, हमारी दुनिया तो पूरी क्योटिक हो जाएगी। फिर होगा ये अल्टीमेटली कि जिसकी जो मर्जी है वही कानून बनाएगा, उसको नाम दे देगा ह्यूमैनिटी का। तो ऐसे तो समाज में शांति नहीं हो पाएगी, जस्टिस इंसाफ नहीं हो पाएगा। आप अपने कंट्री के अंदर देख लीजिए, आप अपने हालात को देख लीजिए कि क्या हो रहा है, कि इसी एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कानून के अंदर कुछ जो पावरफुल लोग हैं वो लोग जुल्म पे जुल्म करते चले जा रहे हैं, दूसरों को दबाते पे दबाते चले जा रहे हैं, दूसरों को सताते जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि सजा किसे मिल रही है? जो जिस पे जुल्म हो रहा है उसको सजा मिल रही है, जो कमजोर तबका है उसको सजा मिल रही है, जो मजबूत तबका है उसको सजा नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कानून को अमल करने वाला, कानून बनाने वाला, कानून को फॉलो करने वाला वो जो है वो ताकतवर तबका है, इसलिए जस्टिस यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमैनिटी कौन डिफाइन करेगा? ह्यूमैनिटी वो डिफाइन करेगा जिसने ह्यूमन को बनाया है। ये पहला सवाल है जो आपको उनको पूछना भी है, फिर उनको समझाना भी है। अब दूसरा सवाल या दूसरा पॉइंट जो आपको उनको समझाना है वो ये कि सपोज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, आप उनसे कहेंगे कि भाई सपोज करो कि ह्यूमैनिटी को हमने डिफाइन भी कर दिया, मानवता को हमने डिफाइन भी कर दिया कि ये चीजें जो है मानवता के हिसाब से हैं, ये चीजें जो है अमानवीय हैं। इमेजिन कीजिए, मतलब हाइपोथेटिकली, पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी हाइपोथेटिकली ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया के लोग जो है मुत्तफिक हो गए कि हाँ ये कानून जो है ये ह्यूमैनिटी के हिसाब से है, चोरी करना इनह्यूमन है, हर कोई यही मानेगा, डाका डालना इनह्यूमन है, हर कोई यही मानेगा, गरीबों का हेल्प करना अच्छा काम है, हर कोई यही मानेगा। सपोज कीजिए कि सबने मान भी लिया इस दुनिया के अंदर कि क्या चीजें ह्यूमैनिटी है, क्या चीजें ह्यूमैनिटी नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इस कानून को हम इंश्योर कैसे करेंगे कि लोग इस कानून को फॉलो भी करें, अमल भी करें। हमने पेपर में तो डिफाइन कर दिया, अभी पेपर में तो हमने लिख दिया, लेकिन ये कानून कंट्रोल में कैसे आएगा, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये इंश्योर कैसे करेंगे कि लोग कानून को फॉलो करें। मतलब क्या है? मतलब ये कि सपोज कीजिए कि आपने डिफाइन कर दिया कि ये चीजें ह्यूमैनिटी के हिसाब से हैं, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उस कानून को, वो कह रहे हैं कि हाँ ह्यूमैनिटी के हिसाब से तो है लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो आपसे कहें कि हम फॉलो नहीं भी करेंगे। तो सवाल ये कि अब आप क्या कीजिएगा? यानी हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटी को मानते हैं, हम रिलीजन को नहीं मानते, हम मरने के बाद की जिंदगी को नहीं मानते, हम परलोक को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि मरने के बाद हमारा हिसाब किताब होगा, हम नहीं मानते कि मरने के बाद हमें जन्नत जहन्नम में जाना होगा। हम ये कह रहे हैं कि यही दुनिया जो है इतनी हमारी जिंदगी है, तो हम ह्यूमैनिटी को फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के कुछ कानून हैं हमें फॉलो करना है, हमने मान लिया। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, कुछ लोग डाका डाल रहे हैं, कुछ लोग दूसरों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, कुछ लोग इनोसेंट लोगों को झूठे इल्जाम में जेल में भेज दे रहे हैं, पुलिस पकड़ पकड़ के मजलूम लोगों को जेल में बंद कर दे रही है, कानून के जरिए, कोर्ट के जरिए बेगुनाह लोगों को जो है सजा दिया जा रहा है, गुनाहगारों को छोड़ दिया जा रहा है। तो ये जो अनार्की अगर हो जाएगी, ह्यूमैनिटी के लॉ को जब लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो अब क्या होगा? फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? अब यहाँ पे सवाल उठता है
دو سوال یہاں پہ، یعنی کہ یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ، کیا یہاں پہ ہر انسان کے ساتھ جسٹس ہو رہا ہے، سب کے ساتھ نیائے ہو رہا ہے؟ یعنی ہم کیا بات کر رہے ہیں بھی کہ مان لیجیے ہیومینٹی کے لا ڈیفائن ہو گئے، لوگ متفق بھی ہو گئے، لوگوں نے سہمتی بھی دے دی کہ ہاں ہم سہمت ہیں اس لا سے، لیکن اس کے بعد لوگ عمل نہیں کریں اس قانون کو، تو اب ہوگا کیا؟ ایک اچھا آدمی ہے جو بہت اچھا ہے، نیک ہے، جو دوسروں کا بھلا کا کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگ بڑی ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اس کے زمین کو ہڑپ لیا گیا، اس پہ جھوٹے الزام لگا دیے گئے، اس کو 20 سال کے لیے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی جیل بھیج دیا گیا، اس پہ طرح طرح کے کیسز دائر کر دیے گئے، اور وہ آدمی غریبی میں، بڑی پریشانی میں، بڑی مصیبت میں گزارتے گزارتے اپنی زندگی گزار دیا، اور اس کی موت ہو گئی، اپنے بچوں کی اچھی پرورش بھی نہیں کر پایا، اپنے گھر والوں کو اچھے سے کھلا پلا بھی نہیں پایا، اور بڑی ذلت کی زندگی گزار کر کے اس کی موت بھی ہو گئی۔ تو آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس آدمی کے ساتھ نیائے ہوا یا جسٹس ہوا، جو ایک اچھا آدمی تھا؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ نیائے تو نہیں ہوا، جسٹس تو نہیں ہوا۔ اس نے اچھا کام کیا تھا تو اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے تھا، لیکن اچھا بدلہ نہیں ملا۔ یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیلی کتنے ہی بے گناہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے، بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، تو کیا ان کے ساتھ نیائے ہوا، جسٹس ہوا؟ جواب ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ اس دنیا کے اندر ہر اچھے آدمی کو اس کے کاموں کا بدلہ یہاں پہ نہیں ملتا پورا کا پورا۔ اچھا، اسی طرح جو برے لوگ ہیں، برے آدمی ہے، برا ہے، بھرشٹاچار کر کے، گھوٹالا کر کے خوب سارا پیسہ کما لیا، دوسروں کے زمین جائیداد کو ہڑپ کر کے، دوسرے کے حق کو دبا کر کے، اور بڑی آرام کی زندگی، کروڑ پتی کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایسے ہی آرام کی زندگی گزارتے گزارتے اس کی آرام سے موت بھی ہو گئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ نیائے ہوا، اس کے ساتھ جسٹس ہوا؟ جواب ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ جسٹس تو نہیں ہوا۔ اس نے برا کام کیا تھا، اس نے لوگوں کو مارا تھا، اس نے لوگوں کے حق کو مارا تھا، اس نے لوگوں کا دھن دولت لیا تھا، تو جسٹس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو پنشمنٹ ملنا چاہیے تھا، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اس کو سزا نہیں ملی، یہ تو بہت مزے کی زندگی گزارتے ہوئے مر گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے ساتھ جسٹس ہوا؟ جواب ہے کہ نہیں، جسٹس نہیں ہوا۔ تو اب آپ یہ سوال کیجئے کہ جب اس دنیا کے اندر اچھے آدمی کے ساتھ بھی جسٹس نہیں ہو رہا، برے آدمی کے ساتھ بھی جسٹس نہیں ہو رہا ہے، اور تم مرنے کے بعد کسی زندگی کو نہیں مانتے ہو، تو کیا یہ ایک بڑا بیلنس سسٹم لگ رہا ہے، ایک بڑا جسٹس والا سسٹم لگ رہا ہے؟ کوئی بھی آدمی ایماندار ہوگا وہ بولے گا نہیں، یہ تو بیلنس یا جسٹس کی بات نہیں ہوئی۔ تو آپ پوچھیں کہ جسٹس کا اس پہ تقاضا کیا ہے، جسٹس کا کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ جسٹس کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھلے ہی لوگوں کو ان کے کرموں کا بدلہ ملے یا نہ ملے، اس دنیا میں بھلے ہی کسی کے ساتھ پورا جسٹس ہو یا نہیں ہو، اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد، ایک کوئی نہ کوئی ایک سسٹم ہونا ضروری ہے جہاں پہ ہر انسان کو اس کے کرموں کا پورا بدلہ ملے، جہاں پہ ہر انسان کے ساتھ پورا جسٹس کیا جائے، چاہے وہ دنیا میں غریب تھا، چاہے وہ دنیا میں مظلوم تھا، چاہے وہ دنیا میں کمزور تھا، چاہے وہ دنیا میں بہت پاورفل تھا۔ ایک سسٹم ہونا ضروری ہے جہاں پہ لوگوں کو ان کے کرموں کا پورا بدلہ ملے۔ تو آپ بتائیے کہ اسی جسٹس کے سسٹم کو ہی ہم آخرت کہتے ہیں، اسی جسٹس کے سسٹم ہی کو لائف ہیئر آفٹر کہتے ہیں، اسی جسٹس کے سسٹم والے لائف کو ہی ہم پرلوک کا جیون کہتے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پورے انسانیت کو پھر سے ان کے زندہ کیا جائے گا، انہیں دوبارہ جیون دیا جائے گا، جس کو پنرجنم کہتے ہیں، کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، ہمارے دوبارہ جنم ہوگا، اور وہاں پہ ہمیں ہمارے کرموں کا حساب کیا جائے گا، اور کرموں کی بنیاد پہ ہمیں اچھے کرم کرنے والے جو اچھے لوگ تھے انہیں ہمیشہ کے جنت میں بھیجا جائے گا، جو بھی ایک زندگی گزارنے کا ایک سسٹم ہوگا، اور جو برے لوگ تھے، جو دراچاری لوگ تھے، جو انسانیت کے خلاف کام کر رہے تھے، انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، جہاں پہ ان کو پنشمنٹ دیا جائے گا۔ تو اگر آپ ہیومینٹی کو مانتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریلیجن کو نہیں مانتا ہوں، تو آپ کو ان دو سوالوں کو جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 1 سوال کہ ہیومینٹی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ کون ڈیفائن کرے گا، کون ڈیسیجن لے گا؟ اور دوسرا کہ اگر ڈیسیجن لے بھی لیا، ڈیفائن کر بھی دیا کہ یہ چیزیں ہیومینٹی ہیں، تو اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو اب ان دونوں سوالوں کا جواب مل گیا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہیومینٹی کو ڈیفائن کرے گا ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا کریٹر، وہ ڈیفائن کرے گا، کیونکہ وہ ہماری طرح بائیس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں ہے، تو وہ انسانوں کے لیے کیا اچھی چیز ہے، کیا بری چیز ہے، اس کو وہ فیصلہ کرے گا، وہ بتائے گا۔ تو اس نے جو بتایا ہے، اس نے جو رہنمائی کی ہے، اسی کو ہم اس کا کلام، اپنے کلام کی شکل میں رہنمائی کی ہے۔ تو آخری کلام قرآن ہے، اس کے ذریعے مارگدرشن کیا ہے اس نے کہ انسانیت کے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں بری چیز ہیں۔ پہلے سوال کا تو جواب یہ ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے کہ ہیومینٹی کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے، تو بولے کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لائف ایئر آفٹر میں یقین رکھیں گے، پرلوک کے جیون میں یقین رکھیں گے، کہ ہم یہاں جو بھی کرم کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں مرنے کے بعد ہمیں اپنے کرموں کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اسی ہیومینٹی کے ریلیجن کو ہی عربی میں اسلام بھی کہتے ہیں۔
اسلام کوئی الگ سے ریلیجن کا نام نہیں ہے، بلکہ جس کو تم ہیومینٹی کہہ رہے ہو، ہیومینٹی مطلب کہ انسان ہونے کے ناطے جو تمہاری ذمہ داری ہے، انسان ہونے کے ناطے جو اچھی چیزیں ہیں کرنا، تو اسی کو اسلام بھی کہتے ہیں ہم۔ اسلام کوئی ایسا ایک مذہب نہیں ہے، یا اسلام کوئی ایک ایسا سیکٹ نہیں ہے، یا اسلام کوئی ایسا سیٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس والا رولز والا نہیں ہے جہاں پہ کہ بس آپ کرم کانڈ کر رہے ہیں بنا اس مطلب کہ اس سے انسانیت کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ نہیں، اسلام اس چیز کا نام ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسلام کو چھوڑنے پہ نقصان ہوگا، تو انسانیت کے فائدے کے لیے جو چیز ہے اسی کو ہم ہیومینٹی کہتے ہیں، اسی کو ہم اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو ان دو پوائنٹ سے آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ میں پھر سے سمرائز کر دوں ان باتوں کو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومینٹی میں یقین رکھتے ہیں، ریلیجن میں یقین نہیں رکھتے ہیں، اور آپ ان سے یہ کہیں گے کہ ہیومینٹی کیا ہے، ہیومینٹی کو کون ڈیفائن کرے گا، کیا کون سا کام ہیومینٹی کے اندر ہے، کون سا کام ہیومینٹی کے اندر نہیں ہے، اس کا جواب دیجیے۔ پھر آپ ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی ہیومینٹی کو ڈیفائن ہمارا مالک کرے گا، کریٹر کرے گا، اور اس نے جو ڈیفائن کیا ہے اپنے کلام میں کیا ہے، آخری کلام قرآن ہے، اس میں اس نے ہمیں بتایا ہے۔ اور نمبر 2 کہ ہیومینٹی کو کنٹرول کیسے کریں گے، تو آخرت کے کنسپٹ کے ذریعے وہ کنٹرول ہوگا کہ آپ کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اس دنیا میں آپ جیسے بھی عمل کریں گے آپ پکڑے جائیں گے۔ اگر آخرت کا کنسپٹ نہیں ہوگا، آخرت کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تب تو دنیا میں کوئی انسان کوئی بھی کرم کرے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہیومینٹی کا کوئی ہے بھی چیز، مانویہ کوئی چیز ہے بھی، تو کوئی نہیں بھی کرے گا تو کیا نقصان ہے اس کا؟ آپ پاورفل آدمی ہیں، آپ اگر بچ سکتے ہیں تو آپ بچتے رہیں گے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ جو پاورفل لوگ ہیں، جن کے جیب میں قانون ہے، جن کے جیب میں جوڈیشری ہے، تو وہ جو عمل میں آتا ہے عمل کرتے ہیں، ان کو کوئی پکڑ نہیں پاتا، اور وہ ایسے ہی اچھی زندگی گزارتے گزارتے مر بھی جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں آخرت کے تصور کے بارے میں۔ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ٹاپک جو اس سے ملتا جلتا ہے اور جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہیومینٹی کہ اگر خدا ہوتا، یا ریلیجن جو ہے، ریلیجن میں آپ کہتے ہیں خدا میں بلیو کرنا، تو اگر خدا ہوتا تو اس دنیا میں اتنی سفرنگز جو ہیں، اس دنیا میں اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تکلیفیں جو ہیں یہ نہیں ہوتی اگر خدا ہوتا تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ دنیا میں تکلیفیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی غور کریں تھوڑی چیز کہ بھئی تکلیف سے کیا مراد ہے، یا تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں ہی، انسان آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتا ہے۔ ورلڈ میں آپ نے ملینز آف لوگوں کو مار دیا، الگ الگ کنٹری میں، امریکہ نے، رشیا نے، یو کے نے، اسرائیل نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ بھی سفرنگ سے لوگوں کی۔ بم بلاسٹ ہو رہا ہے، اس میں بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں، یہ بھی سفرنگ ہے انسانوں کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی دنیا کے اندر زلزلہ آ رہا ہے، باڑھ آ رہا ہے، بہت طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، یہ بھی سفرنگ ہے ایک طرح سے۔ کورونا کا ابھی دور تھا، کورونا کے ذریعے بھی بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی، یہ بھی سفرنگ ہے ایک طرح سے۔ اچھا، کیا صرف اتنا ہی چیز سفرنگ ہے یا اور بھی زیادہ ہے؟ آپ کے اور ہمارے دادا، نانا، پردادا، پرنانا، یہ لوگ دنیا میں اب نہیں رہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ موت کا سسٹم بھی اصل میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ موت کا سسٹم کیوں ہے؟ ہمارے پردادا، ہمارے پرنانا نہیں ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھائی اگر خدا ہوتا تو وہ موت کا سسٹم بھی نہیں رکھتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب خدا ہی نہیں ہے۔ یعنی پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چونکہ اتنی موتیں ہو رہی ہیں، اتنا باڑھ آ رہا ہے، اتنا زلزلہ آ رہا ہے، اتنی غریبی ہے، اتنی بھوک مری ہے، لوگ ایک دوسرے کا قتل غارت کر رہے ہیں، اور خدا نہیں آ رہا بیچ میں بچانے کے لیے۔ اگر خدا ہوتا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اسی لاجک کو ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر خدا ہوتا تو یہ موت نہیں دیتا لوگوں کو، باپ دادا، نانا، پردادا، ان کی موت ہو گئی، ہم تو چاہتے تھے کہ وہ لوگ بھی زندہ رہتے۔ ہم سے ایک قدم آگے جا کے کوئی دوسرا آدمی یہ لاجک دے گا کہ بھائی باپ دادا ہی کیوں، ہمارے ماں باپ کا بھی پھر انتقال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بھائی بہن کا بھی انتقال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا ہوتا تو یہ انتقال موت کا سسٹم نہیں ہوتا۔ کتنے گھر میں ہوتے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ماں باپ کسی کا انتقال ہو گیا، بچے سفر کر رہے ہیں، تو اگر خدا ہوتا تو ان بچوں کے ماں باپ نہیں مرتے۔ تو اس کا مطلب کل ملا کے بات یہ ہے کہ موت کا سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ موت کا سسٹم ہی ہونے سے لگ رہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، گویا کہ، یعنی اب اسی لاجک کو ہم آگے ڈریگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر خدا ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ کی موت نہیں ہوتی۔ اچھا، کیا صرف موت کی بات ہے یا اس سے آگے بھی ہم بات کر سکتے ہیں؟ یس، موت ہی کیوں، یہ لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے، لوگوں کو بڑی بڑی بیماری ہو جاتی ہے، ٹی بی ہو جاتا ہے، اور اس بیماری میں لوگ بڑی تکلیف میں رہتے ہیں۔ تو ہم یہ اسی لاجک کو ایک ڈریگ کرتے ہوئے کہیں
کہ اگر خدا ہوتا نا تو لوگوں کو کینسر نہیں ہوتا، اگر خدا ہوتا تو لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہوتا، لوگوں کو ٹی بی نہیں ہوتا، لوگوں کو بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتی. اس کا مطلب خدا نہیں ہے. تو ہم بیماری پہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم ایکسیڈنٹس پہ بھی کہہ سکتے ہیں، ارے کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ موت ہوتی ہے ڈیلی. اگر خدا ہوتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اگر خدا ہوتا تو کسی کو چوٹ نہیں لگتا، اگر خدا ہوتا تو کسی کو کٹتا نہیں. تو کل ملا کے جیسی ہماری مرضی ہے، جو چیز ہم چاہتے ہیں ہم اس کے بیسس پہ ہم ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. تو اصل میں شروع سے آخر تک ہمارا سوال ہی غلط چل رہا ہے. ہم خدا کے وجود کو، ایگزسٹنس کو اس بات سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ صاحب ہم کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں کیسا ہو. تو ایک دم ہی یہ ان ریلیٹڈ چیز ہے. یہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس دنیا میں سفرنگ ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ان دونوں کو کیا ہم نے دونوں کو آپس میں جوڑ دیا جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. خدا ہے یا نہیں ہے اس کے لیے آپ کو الگ طرح سے ڈسکس کرنا پڑے گا. خدا کے ہونے کے کیا ثبوت ہیں، ان ثبوتوں کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ خدا ہے. اور دنیا کے اندر جو سفرنگس ہیں، دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہیں، دنیا کے اندر جو پرابلمس ہیں، اس کے اوپر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ کس قانون کے تحت ہے، کس لا کے تحت ہے. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ دنیا میں سفرنگ ہے اس لیے خدا نہیں ہے، یہ بالکل ہی جو ہے وہ انجسٹیفائڈ بات ہے. لیکن دنیا کے اس چیز کو ترتیب صحیح سے سمجھ لیجئے. پھر سے ترتیب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس یونیورس کو اپنے قانون کے تحت بنایا ہے، لا کے تحت بنایا ہے. نمبر 1 پہلی بات کہ اللہ پاک نے اس قانون یونیورس کو، پورے یونیورس کو، اس یونیورس کے نظام کو قانون کے تحت رکھا ہے. قانون کا مطلب لا. لا کا مطلب یہ کہ سورج کا ایک روٹیشن اینڈ ریولیوشن کا ایک لا ہے، انسان کے جینے اور مرنے کا ایک لا ہے، انسان کے اندر بیماری آنے کا ایک لا ہے، ایک قانون ہے نا. تو اس قانون کے تحت ہی یہاں پہ نتیجہ نکلتا جاتا ہے. اسی کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے انسانوں کو فری ول دے دیا ہے. فری ول دیا مطلب انسان اپنی مرضی سے، اس کی مکت اچھا دے دی، وہ چاہے تو اچھا کام کرے چاہے تو برا کام کرے. تیسری بات یہ کہ اللہ پاک ان چیزوں میں آ کے دخل اندازی نہیں کرتا ہے، انٹرپٹ نہیں کرتا ہے، نہ ہی اپنے قانون کے اندر نہ انسان کے فری ول کے اندر. اس میں اللہ پاک انٹرپٹ نہیں کرتا ہے. کیوں انٹرپٹ نہیں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کرتا ہے، امیجن کیجئے آپ سوچیں گے کہ بھائی اگر خدا ہوتا تو یہ جتنے بھوک سے مر رہے ہیں لوگ دنیا میں آتا، خدا کس طرح سے ان لوگوں کو بچا لیتا. اچھا آپ کوئی سوچے گا کہ بھائی اگر خدا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ جو لے جا رہے تھے یہ جیوز لوگ، تو اللہ پاک اس کو روک دیتا. کوئی کہے کہ اگر خدا ہوتا تو اتنے جو مسلمان مر رہے ہیں، اتنے مسلمانوں کی موت ہو رہی ہے، وہ موت نہیں ہونے دیتا. کوئی کہے گا کہ اگر خدا ہوتا تو اتنے ظلم جو ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ظلم زیادتی، خدا کے اس کو روکتا. پھر کوئی کہے کہ اگر خدا ہوتا تو میرے رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. کوئی کہتا اگر خدا ہوتا تو میرے رشتہ دار کو کینسر نہیں ہوتا. اگر خدا ہوتا تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا ہر جگہ آ کے انٹرپٹ کرتا، ہر جگہ آ کے قانون کو توڑتے ہوئے کچھ کام کرتا، وہاں پہ کسی کو مرنے نہیں دیتا، کسی کو بیماری نہیں ہونے دیتا، کسی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیتا. تو اگر خدا آ کے بیچ بیچ میں انٹروین کرتا رہتا تو اس کا مطلب پھر خدا نے پھر اپنے قانون کو یونیفارم نہیں بنایا، اور پھر اس کا مطلب کہ اللہ پاک نے انسانوں کو فری ول بھی نہیں دیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ پاک انسانوں کے عمل کو تولے گا کیوں، حساب کتاب کیوں کرے گا، جب وہ یہاں پہ آ کے انسانوں کے عمل میں وہ انٹرپٹ کرنے لگے، انٹروین کرنے لگے. تو اللہ پاک مثال کے طور پہ کہ کوئی آدمی ہے کسی بے گناہ کو مارنے جا رہا ہے، وہ گولی چلا رہا ہے، آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اگر خدا ہوتا نا تو اللہ پاک اس بدماش آدمی کو اسی ٹائم میں مار دیتا. لیکن اللہ پاک ایسا نہیں کرے گا. قانون کے تحت ہی یہاں نتیجہ نکلے گا. اگر اس برے آدمی نے، بدماش نے گولی چلا دی، گولی لگ گئی، خون بہہ گیا، اس قانون کے تحت، لا کے تحت اس کے باڈی کا اتنا نقصان ہو گیا تو اس کی موت ہو جائے گی. اس میں اللہ پاک انٹروین نہیں کرے گا، انٹرونشن نہیں ہوتا بلکہ اسی قانون کے تحت رزلٹ نکلتا ہے. تو اللہ پاک اگر آگے ہیومن ایکشن میں اگر انٹروین کر لے تو پھر اللہ پاک کیوں حساب کتاب کرے گا قیامت کے بعد؟ حساب کتاب کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حساب کتاب تبھی ہوتا ہے جب آپ فری ہوں اپنے عمل کو کرنے کے لیے. ایگزامینیشن میں بچے کا ایگزام تبھی لیا جائے گا جب بچہ فری ہو کچھ بھی آنسر لکھنے کے لیے. اگر آپ بچے سے کہیں نہیں تو تمہیں صرف اور صرف وہی آنسر لکھنا ہے، یہی آنسر لکھنا ہے، تو اس کا مطلب بچہ وہ اب فری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سفرنگز جو ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ پاک نے جو اس دنیا کو، یونیورس کو بنایا ہے، اس میں انسان اپنے فری ول کے ساتھ عمل کرنے کے لیے فری ہے، لیکن اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت میں. تو جتنے لوگوں کو سفرنگ یہاں پہ دنیا میں پہنچی، جن کے وجہ سے، جن برے لوگوں کے وجہ سے یا جن لوگوں کے عمل کے وجہ سے، تو سب کو اس کے کرموں کا بدلہ پورا کا پورا آخرت میں دیا جائے گا. یہ ہے خاص بات کہ اس دنیا کے اندر، یہ تو دنیا تھی ہی چھوٹی سی، یہ تو دنیا تھی ہی کچھ دن کے لیے. یہاں پر جو سفرنگس ہوئی، یہاں پہ جو پرابلمس آئے، یہ پرماننٹ نہیں ہیں، یہ صرف اس دنیا کے ہیں. تو جن لوگوں کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوا تھا یہاں پہ، ان کو سزا دیا جائے گا پھر قیامت کے دن، آخرت کے دن میں سزا دیا جائے گا.
تو لا یہاں پہ سفرنگس کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کو فری ول ہے، ایک بات یہ، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ یہاں کے قانون کے حساب سے ہو رہے ہیں. یہاں کے آپ نے اگر انوائرمنٹ کو پولیوٹ کیا، انوائرمنٹ کے ساتھ زیادتی کی، تو اب اس کے نتیجے نکلیں گے پھر. اور ایک آخری پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کئی بار لوگ یہ بھی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ وائی گاڈ کریٹڈ اس، خدا نے ہمیں کیوں بنایا. تو گویا کہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا شاید لگتا ہے ایسا ہے کہ بھئی وہ اس لیے سوال کر رہا ہے کہ وہ خدا کو نہیں ماننا چاہتا، نہیں مانتا، اور اس لیے وہ پوچھ رہا ہے کہ اس نے بنایا تو کیوں بنایا. تو آپ یہاں پہ اس سے یہ کلیئرٹی لے لیجئے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ دو الگ الگ سوال ہے، یہ دو الگ الگ ٹاپک ہے. ایک کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ٹاپک ہے. اب دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ بھئی وائی ڈڈ گاڈ کریٹ اس، کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا. تو تم پہلے یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایگزیکٹ کوشچن کیا ہے، اور تمہارا ایگزیکٹ کوشچن اگر یہ ہے کہ وائی گاڈ کریٹڈ اس، تو اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ خدا کے بارے میں تم کیا مانتے ہو ابھی، کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے. تو خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے یہ الگ ٹاپک ہے ڈسکشن کا، سمجھنے کا وہ ایک الگ بات ہے. خدا نے کیوں بنایا ہمیں، یہ ایک الگ بات ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یعنی یہ کوشچن کیے کرتے ہیں لوگ کئی بار، اور آپ پھر یہ سمجھا دیجئے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہم لوگ الگ سے ڈسکس کریں گے، اس کے الگ پوائنٹس ہیں، اس کے الگ ڈسکشن ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ بات کلیئر کر لیجئے شروع میں ہی. اس کے بعد کہیے آپ کہ بھئی یہ کوشچن تم نے کیا کہ وائی گاڈ کریٹڈ اس. سپوز کرو کہ میں نے اس کا کوئی آنسر دیا تمہیں، میں نے تمہیں آنسر دیا اس کا کہ بھئی یہ ریزن ہے، دس دیٹ، اس لیے ہینس گاڈ کریٹڈ اس، میں نے یہ آنسر دیا. تو کیا اب اس سوال کے جواب سے تم کتنا مطمئن ہو، کتنا سیٹسفائیڈ ہو یا کتنا نہیں ہو، کیا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ اس پوائنٹ کو؟ کہ یہ مت سمجھنا کہ میں جو آنسر تمہیں دوں گا اس آنسر کے بنیاد پہ تم ڈیسائیڈ کرو گے گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا یہ پہلے ڈسکشن کرنے کی بات ہے. وہاں پہ اگر تم نے مان لیا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، سپوز کرو کہ تم نے مان لیا ہے، تو اس پہ پھر اڑے رہنا کہ ہاں بھائی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہم لوگ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. یا تم نے اگر وہاں یہ مان لیا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، تو وہاں پہ پھر اس کوشچن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس کوشچن سے پہلے ہمیں ڈسکشن اس بات پہ کرنا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، ٹھیک ہے. اور اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو اب ہم اس ٹاپک پہ آ رہے ہیں. اور اگر میں نے اس ٹاپک پہ آنسر کچھ بھی دیا تمہیں، تو وہ آنسر پہ اگر تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو، سپوز کرو میں نے آنسر دیا اور تم نے کہا کہ نہیں یہ آنسر تو سیٹسفیکٹری نہیں ہے، مزہ نہیں آیا مجھے، ذرا مطلب بڑا اپیلنگ نہیں ہے یہ آنسر، تو ٹھیک ہے یہ اپیلنگ نہیں ہوگا تمہارے لیے، لیکن کیا یہ اس حقیقت کو بھی بدل دے گا کہ گاڈ نے ہمیں بنایا ہے یا ہم بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ گاڈ کی ایگزسٹنس کو تم پہلے مان چکے ہو کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیوں بنایا. میں نے کوئی آنسر دیا، تم اگر اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں بھی ہو، تو کیا اس سے یہ حقیقت بدل جائے گی کہ ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، ہمارا وجود ہے، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ حقیقت تو نہیں بدلے گی نا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اسی لیے امپورٹنٹ کوشچن یہ نہیں ہے کہ گاڈ نے ہمیں کیوں بنایا. امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ہمیں بن چکے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیں میں ایک اور مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ سپوز کیجئے کہ کوئی انسان ہے، وہ روڈ پر جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ جا رہا ہے، پورا دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، ہارن بھی بجا رہا ہے، بریک کا بھی استعمال کر رہا ہے، اور اطمینان سے جانے کے باوجود بھی سائیکل سامنے سے کوئی اور سائیکل والا آیا اور اس نے جو ہے، یا پیچھے سے آیا اور اس نے اس کو دھکا مار دیا اور یہ گر گیا روڈ پر، بیچ روڈ پہ گر گیا. اب یہ بیچ روڈ پر گر کر کے اگر مان لیجیے وہی پہ بیٹھ جائے، ایسے سوچنے لگ جائے کہ میں کیسے گر گیا ہوں، میرا کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بہت احتیاط سے چل رہا تھا، میں نے دائیں بائیں بھی دیکھا تھا، میں نے گھنٹی بھی بجائی تھی، میں نے بریک بھی لیا تھا. یہ اس سوال میں ڈوب جائے اگر اور اسی سڑک پہ بیٹھا رہ جائے، تو آپ وہاں پہ کیا کہیں گے اس سے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھو ریئلٹی یہ ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ریئلٹی ہے، یہ فیکٹ ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے وہ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ تم ابھی روڈ پہ بیٹھ کے سوچتے رہو کہ بھائی میں کیسے گر گیا یہاں پہ، کیسے میری سائیکل گر گئی، بلکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ اب گر گئی، ایک سائیکل گر گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے زخم آ گیا، مجھے چوٹ لگ گیا، مجھے خون بہ رہا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے، وہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم ہاسپٹل جاؤ، امپورٹنٹ یہ ہے کہ جا کے اپنا علاج کراؤ، امپورٹنٹ یہ ہے کہ سائیکل جا کے دکان والوں کو دو اور ٹھیک کرواؤ. ٹھیک اسی طرح ہے خدا نے ہمیں کیوں بنایا. تو یہ کیوں والا پہلو مان لیجئے کہ آپ کو کچھ بھی جواب دیا جائے اور آپ مطمئن نہیں بھی ہیں، تو کیا اس سے یہ حقیقت بدل جائے گی کہ آپ بن چکے ہیں؟ یعنی مان لیجیے میں نے کوئی آنسر دیا، آپ کو اپیل نہیں کیا، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں بنے ہوئے ہیں، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم نہیں بنے ہوئے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوا. ہم بنے ہوئے ہیں
اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ہم بنے ہوئے ہیں. کیوں بنایا اس کا میں کچھ آنسر دوں گا، تم سیٹسفائیڈ ہو گئے تو اس سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ خدا ہے، اور تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو اس سے تو اس سے بھی یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ خدا ہے. سمجھ رہے نا؟ دیکھیے ایک دوسری مثال دیجیے، ایک اور مثال دکھاتا ہوں میں. سپوز کیجیے کہ ایک بچہ تھا، اس نے ایگزام کے لیے تیاری کی، اچھے سے پڑھائی کی، بٹ اس کے باوجود بھی وہ 2 نمبر سے فیل کر گیا. اب اس کا سپلیمنٹری ایگزام جو ہے 2 مہینے بعد ہونے والا ہے. اب 2 مہینے بعد سپلیمنٹری ایگزام ہے، لیکن وہ یہ 2 مہینہ صرف یہ سوچنے میں بتا دے کہ میں کیسے فیل کر گیا، میں نے تو اس سوال کا جواب بھی صحیح لکھا تھا، اس سوال کا بھی نمبر صحیح تھا. اب وہ غور کرتا رہے، اسی میں کھویا کھویا رہ جائے، تو آپ کہیں گے بھائی کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے سپلیمنٹری ایگزام کی تیاری کرو، تم سے کچھ کمی رہ گئی ہوگی جس سے تم فیل ہو گئے. تم اگر اسی سوچ میں ڈوبے رہ جاؤ گے تو ایگزام میں تمہارا پھر نقصان ہو جائے گا. وہ سپلیمنٹری ایگزام میں تم اگر نہیں پاس کرو گے تو سال بھر کے لیے بیک لاگ لگ جائے گا، تم نقصان میں چلے جاؤ گے. تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اس سوال پہ ابھی غور کیا جائے کہ میں کیوں فیل کر گیا، بلکہ عقل مندی اس بات میں ہے کہ اب فیل کر گیا تو اب کیا کرنا ہے مجھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے. اسی طرح اگر ہماری کریشن ہو گیا، ہم بن چکے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ نے ہمیں عقل دیا، شعور دیا، غور، تو اب ہم اس پہ غور کریں، تو اس پہ پھر ہم آنسر فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ بھائی اس نے ہمیں بنایا اس دنیا کے لیے، ایک ٹیمپرری جگہ کے لیے بنایا ہے، ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. ہمیں اپنا عمل، ہمیں اپنا اورینٹیشن لائف کا ایسا رکھنا ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو وہ سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سوال کے طرف ہم آگے بڑھیں. یہ سوال جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کوئی بھی جواب دیں گے، اور یا میں کوئی بھی جواب دوں اور سپوز کیجیے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ خدا جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے یا خدا نے ہمیں نہیں بنایا ہے. تو یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو ہیومینٹی یا آخرت کے تعلق سے آتی ہے. تو میں اس کو ایک بار اور سمرائز کر دوں اپنی باتوں کو جو میں نے کہی آپ سے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آخرت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لائف ایئر آفٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر یہ آپ سے بتایا کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو، اس کائنات کی چیزوں کو انسانوں کے مسخر کر دیا ہے، انسان کے کنٹرول کے لیے بنا دیا ہے، اور انسان کو اس کا پازیٹیو یوز کرنا ہے، اس کا اچھا یوز کرنا ہے. اور جو جتنا اس کا یوز کرے گا وہ اصل میں اللہ کے ہی قانون کو فالو کرے گا، اللہ کے ہی حکم کی پابندی کرے گا. تو جتنا زیادہ پروگریشن ہوگا، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوگا اللہ کو مانتے ہوئے، آخرت کو مانتے ہوئے، تو وہ اتنا زیادہ فروٹفل ہوگا، فائدہ مند ہوگا. اور پھر بتایا کہ دنیا کی زندگی ایک ٹیمپرری جگہ رکھی ہے اللہ پاک نے انسان کے لیے، بہت وقتی طور پہ بھیجا دنیا کے اندر، کیونکہ انسان کا پرماننٹ ٹھکانہ، ہمیشہ کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت کا ہے. اور آخرت کی زندگی بھی ایک سسٹم ہوگا، کوئی بڑی ایک بورنگ چیز نہیں ہوگی کہ بھائی کوئی سوچنے میں لگتا ہو کہ صاحب جنت میں گئے، دودھ کی نہر ہے تو ہم بیٹھے ہوئے بس دودھ ہی پی رہے ہیں، وہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ سے دودھ ہی پی رہے ہیں، اب 2 ہفتہ تک صرف شہد ہی پی رہے ہیں، تو بڑی بوریت والی زندگی ہو جائے گی. وہاں پہ بھی ارتقا ہوگا، ایولیوشن ہوگا. اور اصل بات یہ ہے کہ وہ سسٹم ہم ابھی امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں سے ایک بیانڈ وہ سسٹم ہے، لیکن وہ اس دنیا کے اندر جتنی انجوائمنٹ ہے، اس دنیا کے اندر جتنے مزے کرنے کی چیز ہے، جو انسان اس دنیا میں نہیں آیا آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. آپ کو کرکٹ کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے، آپ کو بیڈمنٹن کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے، آپ کو بنگی جمپنگ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، آپ کو پہاڑ پہ جا کے چلانے میں کتنا مزہ آتا ہے، آپ کو سمندر کے کنارے کھڑے ہونے میں کتنا مزہ آتا ہے. یہ جو مزہ کرنے والی چیزیں ہیں، یہ جو فیلنگس ہیں، یہ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے جو اس دنیا میں نہیں آیا ہے. تو ٹھیک اسی طرح آخرت کے اندر جو مزہ کرنے کی چیز ہوگی جنت میں، اس کو شاید ہم لوگ یہاں سے نہیں سمجھ پائیں گے اس دنیا کے اندر. لیکن آپ اتنی سوچیے کہ جب اس دنیا میں ہم کیا کیا مزہ کر سکتے ہیں، اس دنیا میں کیا کیا چیز ہم لطف اٹھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو آخرت میں یا جنت میں وہ بہت زیادہ مینی فولڈز بڑے ہوئے طریقے سے ہوگا. اور پھر آپ کو بتایا فری ول کے بارے میں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو فری ول دیا ہے، اس چیز کی چھوٹ دی ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے، نتیجہ بتا دیا ہے کہ رزلٹ کیا نکلے گا. انسان کے اوپر کسی بھی طرح کی زبردستی کرنا ایمان میں آنے کے لیے یہ قرآن نے منع کیا ہے سخت. سورہ یونس کے نمبر 99 میں اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ کی خود ہی کی پلاننگ نہیں ہے تو تم کیوں زبردستی کرو گے کسی کو اب ایمان میں لانے کے لیے یا کسی کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے. تو فری ول ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا میں نے کہ لاجیکل نیسیسٹی آف آخرت، کہ آخرت کی زندگی ہے، اس کی لاجیکل نیسیسٹی کیا ہے، لاجیکلی کیسے پروو کریں گے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 پوائنٹ سے پروو کریں گے. نمبر 1 کہ دس ورلڈ کین ناٹ سرو ایبسلیوٹ جسٹس فار ایوری ون. اس دنیا میں سب کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. انصاف کے لیے ایک ہی سسٹم ہے جو مرنے کے بعد ہوگا، اسی کو ہم آخرت کا سسٹم کہتے ہیں. اس دنیا کے اندر سب کے ساتھ نیائے نہیں ہوتا. اچھے لوگ اچھے کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، بڑی تکلیف میں بھی رہتے ہیں، ان کے کرموں کا بدلہ بھی نہیں ملتا ہے. برے لوگ بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کو ان کی پنشمنٹ بھی نہیں ملتا ہے، ان کے حق جو انہوں نے کسی کا چھینا وہ واپس نہیں کیا جاتا ہے. تو ایک سسٹم ضروری ہے جہاں پہ سب کے ساتھ جسٹس ہو، نیائے ہو. تو نیائے کے لیے، جسٹس کے لیے یہ سسٹم بہت ضروری ہے، اسی کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں.
اور اسی کو میں نے اس انداز میں آپ کو سمجھایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومینٹی کو مانتے ہیں، ریلیجن کو نہیں مانتے ہیں. تو ہیومینٹی کیا ہوتا ہے، اس میں آپ پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ ہیومینٹی کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کون ڈیفائن کرے گا. کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، الگ الگ اسٹیٹس میں. امریکہ کے اندر ہی کسی ایک اسٹیٹ میں یہ چیز لیگل ہے، کسی دوسرے اسٹیٹ میں یہ چیز انلیگل ہے. ہمارے اپنی کنٹری کے اندر الگ الگ دور میں کبھی یہ چیز غلط ہوتی ہے، کبھی چیز صحیح مانی جاتی ہے، کبھی کسی جگہ پہ یہ صحیح مانا تھا، کسی جگہ یہ صحیح مانا جاتا ہے. تو کون ڈیفائن کرے گا اس کو؟ تو ہم نے کہا کہ پھر ایک اللہ ڈیفائن کرے گا، ایک مالک ڈیفائن کرے گا جو ہیومینٹی کو بنانے والا ہے. تو نمبر 1 وہ، اور نمبر 2 یہ کہ اس ہیومینٹی کو آپ نے ڈیفائن بھی کر دیا تو کنٹرول کیسے کریں گے؟ کچھ لوگ قانون کو فالو نہیں کریں گے تو آپ اس کو کیسے روکیں گے، یا کیسے آپ انشور کریں گے کہ وہ قانون کو فالو کریں؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ صرف اور صرف آخرت کے سسٹم کے ذریعے ہوگا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے جہاں پہ کرموں کا حساب کتاب ہوگا، تبھی ہیومینٹی کا ماڈل کام کرے گا، ورنہ نہیں کام کرے گا. اور یہ ہیومینٹی کا ماڈل ہی جو ہے یہ اسلام کہلاتا ہے. اسلام کوئی الگ سے کرم کانڈ والے ریلیجن کا نام نہیں ہے، بلکہ اسی ہیومینٹی والے ریلیجن کا نام ہے. پھر آخری حصے میں بتایا کہ آپ کو سفرنگز کیوں ہوتی ہے دنیا میں. لوگ اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں کنسیپٹ ایگزسٹنس آف گاڈ سے کہ سفرنگز ہیں اس لیے خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا، اس کا سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا، اس کا مطلب خدا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. سفرنگز کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کیونکہ اس دنیا میں انسانوں کو فری ول ہے، انسان اچھے عمل بھی کرتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے، اور اس دنیا میں قانون کام کر رہا ہے. ارتھکویک کا ایک قانون ہے، زلزلہ کا ایک قانون ہے، باڑھ کا ایک قانون ہے، طرح طرح کا قانون ہے، پالیوشن کا قانون ہے، اور انسانوں کے عمل کا قانون ہے. تو اسی کے تعلق سے نتیجہ یہاں نکلتا رہتا ہے. اللہ پاک آ کے انٹروین نہیں کرتا ہے. اللہ پاک نے آخرت کا دن رکھا ہے انسانوں کے کرموں کے حساب کتاب کے لیے، وہاں پہ سب کو ان کرموں کا حساب کتاب دیا جائے گا. تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو آج میں نے کور کیے.